حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فلاں قصاب تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان اس کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصاب نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک انتہائی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل تمام اسے سہارا دے کر اٹھایا، ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے بڑھیا کا منہ صاف کر دیا۔ کھانا کھا کر بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا ہے جس پر تو مسکرا دیا ہے؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں تو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، اور میں مسکرا دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا تیرے اللہ نے سن لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں ہی موسیٰ ہوں جو اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ سے جب میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ موسیٰ جنت میں وہ قصاب ہوگا۔ چنانچہ میں تم سے ملنے آیا، تمہیں دیکھنے آیا کہ تم میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل قریب رکھا ہے۔ تو میں آج تمہیں دیکھ کے انتہا کا خوش ہوا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے اور میرے ساتھ جنت میں تم نے اپنا گھر پا لیا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ماں کی خدمت اس طرح کی، اس سے راضی ہو کے اگلے جہاں منتقل ہوئی تو اس بندے کی زندگی تو کیا، آخری جنت میں بھی بہت اونچا اور اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اللہ نے جس جنت کے لیے ہم صبح دوپہر شام در بدر بھاگتے ہیں، پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہی جنت ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دی ہے۔ کیا رتبہ دیا ہے میرے پاک اللہ نے ہماری ماں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے اس قصاب کی ماں کی دعا سن لی، اسی طرح ہم سب مومن مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے خاندانوں کے جو بزرگ انتقال فرما گئے ہیں، جو اس دنیا کے تمام مومن مسلمان انتقال فرما گئے ہیں، ان کو جنت نعیم میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ میرے پاک اللہ میرے اور آپ سب کے دیکھنے والوں کے گھروں والوں پر رحم و کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔